بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل ہورر سینٹر آفیشیل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں، اس سے آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں گی۔ آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سنسنی خیز کہانی، بلی۔ مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دن میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو اف۔ اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کی رونے کی بابت استفسار ضرور کروں گا۔ میں سید اذان شاہ بخاری مسز ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز ہمدانی ایک پروقار خاتون تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت ہمدانی، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی زرنگار سے کر دی تھی۔ مسز ہمدانی کے 3 پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا بھی کہ یہ بلی ہے کس کی، کس نے پالی ہے، جاؤ اسے بھگا کر آؤ، مگر وہ دونوں عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی۔ مگر گھر بہت بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت مدھم، دبیز پردے، ماحول کچھ عجیب اور پراسرار اور خاموشی، صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز، کبھی گڑگڑاہٹ تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی بات ہے، میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا، اگر وہ نظر آ جاتی تو اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر پر دے مارتا۔ مگر خیر، یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز ہمدانی کمرے میں آئی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو میاں اذان، خیر ہے سب؟ ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو تو بلا خوف و خطر کہہ دیجیے، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں۔ بڑے پوتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی۔ اس اثناء میں ہانسما چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز ہمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا، اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جان، شوہر کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ وہ ایک وضع دار خاتون تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر پڑے بال بہت واضح تھے۔ آغا جانی، ایک بلی کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ایک آنکھ بڑی اور بولی، خیر تو ہے اذان میاں، کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سٹپٹا گیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لڑز کر رہ گیا تھا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نظر بچا رہی ہیں۔ پھر کہنے لگی، بہت ممکن ہے آواز کہیں باہر سے آئی ہو بیٹا، بلی کی آواز ہی ہے نا، شیر کی تو نہیں۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنسی اور میں بھی بس جی جی کر کے رہ گیا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی سی محسوس ہوئی اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ رات سے بھر اور گھر آنے کے بعد بھی ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گونجتی رہی اور میں یہ سوچتا رہا کہ آغا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بلی ہی ہے، کوئی شیر تو نہیں۔ مگر بلیاں مستقل روتی کب ہیں؟ آغا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ مگر کیا اگر ان کی گال بلی ہے تو بھی ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ آوازیں مستقل کیوں ہیں؟ مجھے ہی کیوں آئی؟ کیا کوئی اور انہیں سن پاتا ہے؟
یا یہ میرا وہم ہے؟ آغا جان نے تو صاف کہہ دیا ہے، انہوں نے تو انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی، مگر کچھ تو ہے جس کی چگلی کھا رہا تھا ان کا سفید پرتا چہرہ اور لڑستا لہجہ۔ خیر، یہی سب سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے پڑھائی کے لیے دوسرا کمرہ منتخب کروں گا۔ میں بنیادی طور پر لاہور کا رہائشی ہوں اور فاسٹ فوڈ فیکٹری میں بطور کوالٹی کنٹرولر مقرر ہوں۔ ملازمت میں تبادلے کے باعث کراچی میں مقیم ہوں اور فیکٹری سے چھٹی کے بعد میں ہمدانی ہاؤس ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں۔ وجاہت ہمدانی کی آفس میں میرا دوست ثاقب نثار ملازمت کرتا تھا۔ اس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن پڑھانے کی ملازمت ملی، جس سے مزید آمدن بھی متوقع تھی اور میرا وقت بھی گزر جاتا، مگر یہ آوازیں میرے سر کا درد بنی ہوئی تھیں۔ اگلی شام 6:15 بجے میں مسز ہمدانی کے ہاؤس پہنچا تو دیکھا مسز ہمدانی اور ایک مولوی قسم کا بندہ لون میں بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لگا رشتے دار ہوں گے۔ میری عادت نہیں ٹول لینے کی، مگر مجھے اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں تجسس ہو گیا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرنے لگا۔ آغا جان کی بہو زرنگاہ ایک لاپرواہ عورت تھی جسے جدید طرز کے لباس اور گیجٹس کا شوق تھا۔ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود وہ تقریباً روز ہی کسی تقریب میں جانے کو تیار ہوتی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، کام کاج سے بے پہرا۔ وجاہت ہمدانی روایتی کاروباری شخصیت جسے 2 + 2 = 4 کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ 100 بچے مکمل طور پر آغا جانی کے دستے شفقت میں تھے۔ اگلے روز لون سے گزر کر جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، مجھے یاسر بڑا پوتا نظر آیا اور مجھے کہا، سر اس طرف آ جائیں۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے خوبصورت کمروں میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سجاوٹ کافی کی گئی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ یہ کمرہ بابا کے مہمانوں سے ملنے کا ہے، شاید اسی لیے قیمتی فرنیچر اور قالین سے مزین تھا۔ کرسٹل فانوس بھی کمرے کی چھت پر جگمگا رہے تھے۔ کمرے میں اے سی تھا اور باہر کی گرمی سے ٹھنڈک میں آ کر بہت حد تک پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آج وہ منحوس آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ دادی نے کہا ہے کہ آج سے ہم یہیں پڑھیں گے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ دل میں آئے کہ بچوں سے پوچھوں اس متعلق، مگر پھر آغا جانے کی باتوں کو سچ مان کر بچوں کو پڑھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ وقت اچھا رہا۔ گھر آنے کے بعد بھی بار بار وہ مولوی نما بندہ ذہن میں آئے جا رہا تھا، اس کا رازدانہ انداز اور آغا جانی کے چہرے کی تشویش، پریشانی اور خوف۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں یہ سب؟ میرا کیا واسطہ ان کے گھر بلی ہو یا نہ ہو، مجھے پڑھانے جانا ہے بچوں کو اور بس۔ ٹی وی آن کرنے کے بعد بھی اسی دیر پن میں لگا رہا۔ فون کی گھنٹی بجی تو امی کی کال تھی۔ جب سے کراچی آیا ہوں امی تقریباً روز ہی 10 سے 11 کے درمیان کال کر خیریت لیتی تھیں۔ ٹی وی آن کرنے کے بعد بھی آج بھی معمول کے مطابق کال تھی، مگر امی پوچھنے لگی، وہ کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے؟ اور میں چاہ کر بھی امی کو اصل بات نہ بتا پایا، بس اتنا ہی کہہ سکا کہ تھکن ہے، دم کر دیں۔ میری عادت اور امی کا معمول تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے سونے سے پہلے دم کیا کرتی تھی۔ تو کراچی آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ فون کے ذریعے جاری رہا۔ ایک تسلی سی ہو جاتی ہے اور پھر ماں کی دعا جنت کی ہوا والی بات ہے۔ اگلی صبح پھر فیکٹری اور زندگی کی گہما گہمی۔ شام میں ہمدانی ہاؤس اور پرسرار خاموشی۔ وہ آواز اب کم آتی، حال میں یہاں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سی محسوس ہوتی، مگر کمرے میں نہیں آتی تھی۔ مگر جب بھی آتی آواز میں وہی بین اور بے حد وحشت۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک روز میں واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ حال کمرے کے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ ادھ کھلا اور نیم تاریک تھا۔ بلی کی رونے کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے بہت کم ہو گئی۔ اچانک بہت تیز چھنگ کی آواز آئی، ناگوار بدبو اور بین مزید بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سے ڈر نے گھیر لیا۔ اس کمرے سے دفتر مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ اذکار بلند آواز میں پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی آغا جانی ان کے چہرے پر مرونی چھا رہی تھی۔ وہ مولوی کو پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ جو ہی آغا جانی کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں عجیب سا گیا۔ مجھے سچ میں
بہت شرمندگی ہوئی، بہت نامناسب حرکت سرزد ہوئی تھی، مگر میں بھی کیا کرتا، یہ تجسسی راز میرے ذہن پر سوار ہوئے جا رہا تھا۔ میں آگے جانے سے نظر بچاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی میں لون میں ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ فون فیکٹری سے تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت ریسیو کرنا پڑا۔ کچھ دفتری معاملات سمجھانے تھے فوری۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میری کمر کی طرف ہمدانی ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں موہوں میں عمارت کی دیوار سے لا کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ سلگائی، بلی کی منحوس آواز بدستور جاری تھی۔ دل میں کھٹکا سا ہوا کہ آواز کہیں بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت بڑھا اور وہ آوازیں کھڑکی سے آتی محسوس ہوئی۔ شیشے کی بڑی سی کھڑکی، میں نے چھو کر دیکھا، وہ مقفل تھی۔ اس پر سرمئی پردے پڑے ہوئے تھے یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھنگ کی آواز بھی آئی جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید زنجیر، مگر بند کھڑکی اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ سے جب میرا ہاتھ جلا تو میں چونکا۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ فون کب میں نے جیب میں رکھا کچھ یاد نہیں۔ پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانس سے رک گئی اس کمرے کا منظر دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جڑی میں صرف زنجیر اور اسے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا سا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ اوہ خدا! تو یہاں کوئی قید ہے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی آواز محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید پاؤں دیکھنے کے بعد نفسیاتی اثر تھا، مگر سچ یہی ہے کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا کہ یہ کسی کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی ڈبوئی، جس سے ایسی لپ چپ کی آوازیں پیدا ہوئیں جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی۔ انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب جو میں نے دیکھا یہ کیا ہے؟ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا اور میں لمبے قدموں سے لون پار کر کے مین گیٹ عبور کر گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات، اور وہ منظر تو جیسے میری پتلیوں سے چپک کر رہ گیا تھا۔ اور وہ پاؤں اور پیالہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء ادا کی، امی کی کال آئی تو ان سے کہا پہلے دم کر دے۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی، مگر اس کی زبان دودھ کے پیالے میں ڈوبنے سے لپ چپ کی جو آواز پیدا ہوئی وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام۔ سخت بے دلی اور خوف۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ٹائم پیس فرش پر گرا تھا اور ایک کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ اف میرا خدا! میں صوفے سے تقریباً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا یہ آئی کہاں سے اور اب اسے بھگاؤں کیسے؟ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بوڑھی بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سفید بلی میرے پیروں کے درمیان سے گزری۔ اب میں پوری طرح خوفزدہ ہو کر صوفے پر چڑھ رہا تھا۔ میرے اطراف طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھیں، گڑا رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل میں ایتھر کرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں ایتھر کرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگی اور ایک کے بعد ایک جست بڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہونے لگی۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی بھی ایتھر کرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ٹائم پیس اپنی جگہ رکھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ او میرے خدا! یہ خواب تھا؟ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ خواب! استغفار! بہت خوفناک تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ میں نے ماؤس 3 پر کر دم کیا اور ایتھر کرسی کا حصار باندھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی، مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت جوں نزدیک آیا مجھے پھر وہی مناظر اور ہمدانی ہاؤس کے خیالات نے جکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا کہ آج وہاں نہ جاؤں، مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آگے جانے کوئی عذر قبول نہ کرتی۔ چاروں ناچار میں ہمدانی ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ ہمدانی ہاؤس میں سب کچھ
ہوتے ہوئے وہی ویرانی چھائی ہوئی تھی، روشن کمکموں کے بعد بھی مدھم روشنی۔ اس گھر میں داخل ہوتی ایک ناگوار سی بدبو سے دماغ سن ہونے لگتا، مگر ایسی رو میں اس کی شدت قدرے کم محسوس ہوتی۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کر بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر زیادہ توجہ نہ دوں، یہ لوگ جانے ان کے معاملات۔ مگر وہ پاؤں دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آغا جانی سے دعا سلام لیتا رہا، مگر اس شام کے واقعے کے بعد وہ مجھ سے اور میں ان سے نظریں بچا رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا، مگر ایک تجسس برقرار تھا کہ آخر وہ قیدی لڑکی کون ہے۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئیں اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو حال کمرے میں اسی دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ مال رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بولی، اذان میاں وجاہت کسی کام سے شہر سے باہر ہیں اور ممکن ہے کچھ روز وہاں مزید لگ جائے۔ زرنگار کہیں مصروف ہے؟ کیا آپ ہمیں ہسپتال لے جا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ایمبولینس کا انتظام کریں۔ مجھے تعجب ہوا، یہ تو نارمل ہے، ایمبولینس کی کیا ضرورت؟ میں نے وہیں سے کار ملا کر ایمبولینس منگوائی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، اذان میاں آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی کہ آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ آپ ہماری اولاد کے جیسے ہیں، ہم چاہتے ہیں معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے۔ اسی دم میں اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئے انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔ میرے دل نے کہا، کسی معصوم کو قید کیا ہوا ہے، اب یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے یا اس کی حالت نازک ہے اور آغا جانی راز فاش ہونے کی وجہ سے مجھے اعتماد میں لے کر اس کی لاش ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے اجلت میں ہاں کی اور راز کو راز رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے ان کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش سے بیگانہ کر دینے والی بدبو تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے جو منظر تھا آج بھی یاد کروں تو جھڑجھڑی سی آتی ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس بال کھلے ایک 24-25 سال کی لڑکی تھی، زردی مائل رنگت اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بوڑھی چمکدار، بالکل بلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز سب سے عجیب تھا، دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف زمین پر رکھے۔ وہ اپنی زبان سے لپ فلپ کر کے کبھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی اور کبھی اپنے پاؤں۔ اس کے پاؤں میں زنجیر تھی جس کے باعث بہت گہرا زخم ہو گیا تھا اور اس سے مواد رس رہا تھا جسے وہ مستقل چاٹ رہی تھی۔ اف خدا، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گند آنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مرد ہو کر بھی میں لرز گیا۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی آر نہیں تھی کہ مجھ پر اس کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ آغا جانی اس کو پچکارتی ہوئی اس کے قریب گئی تو وہ بلی کی طرح ان کے پیروں پر لوٹنے لگی اور چاروں ہاتھ پیروں کے بال بلی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز دھیمی گڑگڑاہٹ میں بدلتی گئی جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی۔ میں دل ہی دل میں آیت کرسی کا ورد کر رہا تھا۔ آغا جانی نے اس کی زنجیر کا تالا کھولا اور مجھ سے کہا، اذان میاں یہ زنجیر پکڑیں، جو ابھی تک اس کے پیر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجبوراً میں نے وہ زنجیر تھامی۔ مجھے لگا یہ بلی نما لڑکی ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گی، مگر آغا جانی مسلسل اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پچکارتی رہی اور ہم اسے کسی چپائے کی طرح چلاتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے جہاں ایمبولینس کے ساتھ آئے رضاکار موجود تھے۔ اس لڑکی کے پاؤں میں زخم کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رضاکاروں نے آغا جانی سے کچھ بات کی اور ایک نے بڑھ کر لڑکی کی کمر سے نیچے ایک انجیکشن گھونپ دیا۔ وہ گررائی اور اس پر چپٹی۔ میرے ہاتھ سے اس کی زنجیر چھوٹ گئی اور اس نے آن کی آن میں رضاکار کو اپنے سخت نوکیلے لمبے نخنوں سے زخمی کر دیا۔ دوسرے رضاکار نے بڑھ کر اس لڑکی کو قابو کیا، مگر اب تک انجیکشن کے زیر اثر لڑکی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ بے جان ہو گئی۔ اس سارے عمل کے دوران میں تماشائی بنا کھڑا تھا۔ مجھے یہ لڑکی اور یہ حالات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آغا جانی کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہوش میں لائے اور میں نے بڑھ کر انہیں تسلی دینا چاہی۔ وہ بزرگ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ صورتحال ایسی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا اصل معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر جکڑ کر ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ میں اور آغا جانی دوسرے گاڑی میں ہسپتال روانہ ہوئے۔ سارے راستے وہ روتی رہی۔ میرے پاس ان گنت سوال تھے مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ ہسپتال پہنچ کر آغا جانی نے مطلوبہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اندر اس لڑکی کے زخم صاف کیے جا رہے تھے۔ میں اور آغا
جانی کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ آغا جانی نے کسی کو کال ملائی اور بات کرنے لگی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، زیبا کے پیر کا زخم ناسور بن رہا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا، سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے مگر بھوک تو گویا اڑ ہی گئی تھی ہاتھوں کے طوطوں کے ساتھ۔ تو اس لڑکی کا نام زیبا ہے، ہو سکتا ہے یہ وجاہت ہمدانی کی پہلی بیوی ہو جسے قید کر لیا گیا ہو اور دوسری شادی رچا لی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی نوکرانی ہو جس کو اذیتیں دے کر اس حال کو پہنچا دیا گیا ہو، یا پھر یہ کوئی خالہ پھوپھی ذات ہو جس کے نام پر یہ تمام جائیداد و ہمدانی اس کے کیئر ٹیکر ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کے بیمار معاشرے میں ایسے جرائم عام ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس مولوی کا کیا کردار ہوگا اس سارے کھیل میں؟ اگر یہ سب جانتے بوجھتے ہو رہا ہے تو آغا جانی کا دکھ درد کس لیے؟ سوچ سوچ کے میری کنبٹیاں دکھنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی وحشت ناک صورت میری نظروں میں تھی، صاف رنگت، چمکدار آنکھیں، سیاہ لمبے بال۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو واقعی حسین دکھتی، مگر اس موجودہ حالت میں اس کا تصور اور اس کا جھپٹنا نوچنا دل دہلانے کو بہت تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں آغا جانی کی طرف پلٹا۔ کال ختم ہو چکی تھی، اپنی چادر سے آنکھوں کے کنارے ہوشے کر رہی تھی۔ میں اخلاقی طور پر بالکل ہی بھول بیٹھا تھا۔ ان سے پانی جوس وغیرہ کا پوچھا تو انکار کر گئیں۔ ایک یاسیت اور سوگواری ان کے چہرے پر نمایاں تھی، مگر وجہ گمشدہ۔ زیبا جس کمرے میں تھی تبھی اس کے دروازے کو گھڑتی ہوئی گویا ہوئی۔ زیبا میری بیٹی ہے۔ بیٹی؟ ہاں میری بیٹی، وجاہت سے 4 سال چھوٹی۔ آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ انہیں ایسا کیا ہوا ہے، ان کی یہ حالت کیوں ہے، اور یہ بات ہم نے آپ سے کیوں چھپائی؟ اس پریشانی کے وقت آپ نے ہماری مدد کی ہے اذان میاں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ جی آغا جانی، میں شروع سے ہی اس راز کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، مگر کیونکہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے تو میری ہمت نہیں ہو سکی۔ کیا زیبا جی بیمار ہیں؟ کوئی دماغی نفسیاتی بیماری؟ آغا جانی کے چہرے پر تعصب پھیلا، صاف دکھائی دیا۔ میری ماں یقیناً دکھ دے گئی تھی۔ اولاد کی یہ حالت ہو تو ماں پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ مجھے سوال کرنے کے بعد ہوا، مگر بات زبان سے پھسل چکی تھی۔ وہ گویا ہوئی، کاش اذان میاں ایسا ہی ہوتا، یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں۔ نفسیاتی مریضوں کے گھر میں کیا ایسی ہی ناگوار بدبو ہوتی ہے جیسی آپ نے ہمدانی ہاؤس میں تک محسوس کی ہے؟ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس اسیب کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے۔ وہ اور ہم پہلے ہی بہت ذلت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کیسی ذلت آغا جانی، اور یہ اسیب؟ وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ تھی، مگر میری بے چین فطرت سوال پہ سوال اٹھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا، زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی گئی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار بھی ہے اور معدے میں انفیکشن بھی۔ ہمیں رات اسپتال میں رکنا تھا، ڈاکٹر نے آ کر بتایا۔ اس صورتحال میں آغا جانی کو تنہا ہسپتال میں چھوڑنا بہت نامناسب سی حرکت تھی۔ گھر جا کر بھی مجھے کون سا سکون مل جانا تھا؟ رات اسی شش و بیش میں گزری، اسی لیے بہتر یہی سمجھا کہ ان کے ساتھ رک جاؤں۔ وہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہیں اور میں بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں، سو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو زیبا کے روم میں آرام کر لیں، میں باہر بیٹھا ہوں۔ آغا جانی نے زیبا سے ملنے کی خواہش کی اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھے۔ میں باہر ہی رک گیا، مگر انہوں نے شاید سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بامشکل 2 سے 2.5 گھنٹے گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بدبو بس چکی تھی۔ یہاں ٹھہرنا محال تھا۔ وہ بیڈ پر بھی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اس لیے کوئی خطرہ نہ تھا، شاید سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے ماتھے اور سر پر ہاتھ پھیرتی، پیار کرتی رہیں، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے خود کو اس لمحے بہت بے بس محسوس کیا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا۔ اسی اثناء میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھیں اور زرنگا بھی گھر پہنچ کر کال کر چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی نے زیبا کے بارے میں بات شروع کی، کہنے لگی، میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نم میں جوان ہوئی ہے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا ہے۔ اذان میاں، اولاد جوان اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی۔ یہاں آغا جان کے ساتھ ہم فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے۔ بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لون تھا ہمارا۔ آغا جانی کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لون ان کے ہاتھوں کا بویا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی، وجاہت 11 سال کا۔
یہ دونوں بچے ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے لون میں آنا جانا رہنے لگا۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ ان کی ناپاکی، نجاست اور بدبو کسی کو بھی برداشت نہیں تھی، مگر جانوروں کو کون روک سکتا تھا۔ وہ بلی ہمارے لون کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی تھی۔ ہم سب ہی نے ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں ٹھٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی ہے۔ ہم جب بھی لون میں بیٹھتے، بچے کھیل رہے ہوں، ہمیں اس کا دیکھنا بہت پراسرار ناگوار لگتا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا۔ آغا جان کی غیر موجودگی میں اکثر ہانسماؤں سے کہہ کر میں اسے دور دلوا دیتی۔ بے زبان جانوراں رحم آ جاتا تھا مجھے۔ ایک دن دونوں بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے کہ بال اس منحوس کے پاس جا گری۔ زیبا اٹھانے بھاگی۔ آغا جان گملوں کی گڈائی کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہوئی اور آغا جان نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو مار دی۔ نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کی گردن پر لگی اور وہ گر کے کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے بری طرح سہم سے گئے۔ بلی رو رہی تھی، وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ بلی روتی رہی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھائے۔ آغا جان نے چوکیدار سے کہہ کر ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر کہیں پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی اور اسے بخار نے آن لیا۔ ہم بہت پریشانی میں آ گئے۔ ساڑھے ہفتہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹتے گزرا۔ اس دوران آغا جان کو کب وہم کی بیماری ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ زیبا کے صحت یاب ہونے کے بعد میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے، جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کے تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کے دیکھتے، راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے، صوفے کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی۔ زیبا روبرو صحت ہونے لگی۔ آغا جان اسے ایک پل اکیلا نہ چھوڑتے۔ ایک دن صبح کوئی 11-12 کا وقت ہوگا، آغا جان اور زیبی معمول کے مطابق لون میں کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے